أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، رات کے 12:30 بج رہے ہیں. میں پوری رات 1 منٹ بھی نہیں سویا ہوں. دن میں چند گھنٹے ادھر ادھر مجھے ملے ہیں. مسلسل سفر رہا ہے. تو جو مطالب پیش کروں گا انہیں سن لیجیے گا. آج ہی بلکہ اب تو کل ہو گئی 12:30 کے بعد عراق سے واپس پہنچا ہوں کربلا کی زیارت سے. جو مطالب پیش کروں گا جتنے لوگوں نے کہا تھا کوشش کی چہرے یاد رکھوں، اگر نام یاد نہ بھی ہوں سب کے لیے دعا کی ہے. ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں اور میرے پاس سوائے دعاؤں کی اور کچھ نہیں ہے. جو مطالب پیش کروں گا سورہ بقرہ کی موضوع یعنی یہ آیت تو نہیں دی لیکن جو درخواست کی تھی بانی مجلس اور ان کے خانوادے نے مجھ سے کہ توحید نبوت اور رسالت کو پیش کر دیجیے گا، تو بہت سوچ رہا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کا انتخاب کیا ہے. آیت الکرسی اگر ذہنوں میں ہو تو ہم فیہا خالدون تک اگر پڑھیں تو 3 آیات میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں نے آخری جو تیسری آیت ہے اس کا انتخاب کیا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے. دیکھیں یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا ولی. توجہ کیجئے گا. رات کے 12:30 بجے جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے. اللہ ولی ہے کن کا؟ جو ایمان لائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ جو کافر ہیں ان کا ولی نہیں ہے.
ان کے اولیاء ہیں جو انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. میں توحید بھی اس میں سمجھاؤں گا, نبوت بھی, رسالت بھی, امامت بھی. اگر توجہ کر لیں گے, میں نے اس آیت پہ آج تک کبھی مجلس نہیں پڑھی ہے, اپنے انداز سے پیش کروں گا. 25 سال ہو گئے مجھے اس سال ممبر پہ. اگر ابتدائی دور میں پڑھی ہو برطانیہ میں یا امریکہ میں کہیں تو اس وقت یاد نہیں, زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے اس پہ پڑھی ہو, سن لیجئے گا. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. ابھی بھی جو میں نے پورا مضمون تیار کیا, میں جو بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ راستے میں پہنچا ہوں, راستے میں 2 مجلسیں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں. راستے میں تھے کہ انہوں نے کوئی موضوع تو نہیں دیا, انہوں نے کہا ہاں یہ موضوع دیا ہے, ابھی راستے میں بتایا ہے, پوری مجلس تیار کی ہے, جو پیش کروں قبول کر لیجیے گا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کہتا ہے اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے. وہ جو کافر ہے نا, ایک اور مقام پہ اللہ کہتا ہے والکافرین لا مولا لہم. لفظ ولی, مولا یہ سارے ایک ہیں. تو اللہ کہتا ہے اللہ مومنوں کا مولا, والکافرین لا مولا لہم. کافر وہ ہیں جن کا کوئی مولا ہی نہیں ہوتا. میں آپ جس محبت سے سن رہے ہیں رات کے سحر میں, سارے مجمع کی توجہ رہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. دوبارہ لفظ کو سنیے گا, اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے. جو ایمان لے آتا ہے تو پہلا کس کو مانتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ میرا ولی ہے. اب آئیے ذرا ایک اور یہاں پہ آیت پیش کر دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. یہ آیت آپ نے مجھ سے بھی سنی ہوگی, اوروں سے بھی سنی ہوگی. یہ بہت خوبصورت آیت ہے, انما ولیکم اللہ. اللہ انما بس تمہارے مولا کون کون ہے, انما ولیکم تمہارا ولی اللہ ہے, ورسول اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ یہاں ولی گنوا رہا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے, ولی اللہ ہے. انما ولی, دیکھو تمہارا اللہ نے لفظ اولیاء نہیں کہا. توجہ, کچھ لوگ شاید نتیجے میں پہنچ گئے ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچے. میری یہ نئی مجلس ہے, پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, اولیاء نہیں کہا. ولی کی جمع اولیاء. اللہ کہتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے, اور کون ہے, اس کا رسول ہے. اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے. مل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. محمد والا. توجہ فرما رہے تھے جانے کے بعد. دیکھیں مجھے توحید, نبوت, رسالت, امامت سب کچھ پیش کرنا ہے. ایک ہی مجلس میں بڑا مشکل کام ہے, لیکن پیش کر رہا ہوں. میں نے اس امام سے استغاثہ کیا ہے جس کا کلام ہے نہج البلاغہ. گرامین پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے, اس کا رسول, اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے. ایک جملہ روک کے پیش کر دوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. امام جار اللہ زمخشری, میں جانتا ہوں کہ یہاں سارے ہمسائے سن رہے ہوں گے غور سے. امام جار اللہ زمخشری تفسیر کا بہت بڑا نام ہے, ہمارے علماء میں سے نہیں. ان کی تفسیر کا نام ہے الکشاف, بہت زیادہ انکشاف کرنے والی. وہ اپنی تفسیر کی اس آیت کی تفسیر میں جملہ کہتے ہیں سارے مسلمان مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیت صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے. بھائی توجہ,
توجہ، امام جار اللہ زمخشری کا فرمان، وہ کہتے ہیں تمام مسلمان متفق ہیں آیت نازل ہوئی ہے صرف ایک کی شان میں، اور وہ ہے مولا امیر علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام. کہتے ہیں جب آیت صرف ایک علی کے لیے آئی ہے، اللہ کی ولایت سب جانتے تھے، رسول خدا کے سب، اللہ منوا رہا ہے علی کی ولایت، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، آیت سب مسلمان پڑھتے ہیں، پھر بھی پوچھتے ہیں کیوں پڑھتے ہو علی ولی اللہ؟ بھائی رات کے اس پہر میں اس محبت سے سن رہا ہے، اگر کوئی پوچھے نا دلیل کیا ہے علی ولی اللہ، تو یہی آیت سنا دیجئے گا. آیت میں اللہ کہہ رہا ہے صرف اللہ ولی، صرف اس کا رسول ولی، مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کر حالت رکوع میں زکات دے. تو اب امام جار اللہ زمخشری نے سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں آیت ہے صرف ایک علی ابن ابی طالب کی شان میں، یہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آیت ہے صرف ایک علی کی شان میں، تو اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، والذین نہیں کہا، جب اللہ کی باری آئی تو ایک رسول ایک، لیکن جب علی کی باری آئی تو آیت کھلی ہوئی ہے، والذین نہیں کہا، مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے حالت رکوع میں زکات دے. کب بس ایک علی ہے جنہوں نے زکات دی، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. امام جار اللہ زمخشری کہتے ہیں صرف ایک علی ہے جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی، صرف ایک علی ولی ہے، اللہ ولی، رسول ولی اور ایک علی ولی. تو اللہ نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ خود ہی جواب دیتے اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا، کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے. توجہ فرمائیے گا نہیں؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے آیت کو کھلا رکھا. کوئی یہ نہ کہتے نہیں قرآن کریم کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر کبھی کوئی کہنا کہ نہیں آپ بھی 1000 رکعت نماز پڑھ لیجئے، 6 مہینے روزے رکھیے، خیبر کا در اکھاڑنے کی طاقت پیدا کر لیجئے، آپ بھی علی جیسے ہو جائیں گے، تو کیا تمہارے لیے بھی آیتیں اترنے لگیں گی؟ ہے یا نہیں؟ مجھے اتنا پتا ہے سلام تو نہیں اترے گا، کچھ اور ہی. حسینیہ نکے، حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ نکے نعرہ. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے بعد بھائی آئیے ذرا دوبارہ پیش کر رہا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا، بہت ہی میں نے ایک علمی موضوع لیا رات کے اس پہر میں، مجھے بتایا گیا تھا شاید ممبر پہلے مل جائے. جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں، جس محبت سے آپ نے اب تک سنا ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اسی محبت سے سنیے گا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ان کا ولی اللہ. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے اور وہ جو کافر ہیں ان کے ایک ولی نہیں ہے، کئی ولی ہے. پروردگارہ تو بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول علی. تو نے بھی گنوا دیے ایک سے زیادہ ولی، تو کہتا نہیں کافروں کے اولیاء ہیں، مومنوں کا ایک. توجہ سارے مجمع کی توجہ، علمی جواب پیش کر رہا ہوں فلسفے کی روح سے، منطق کی روح سے. طول و عرض کی بحث کو سنا ہے؟ آپ کہیں گے رات کے 1 بجے ساری علمی فلسفہ کو یہیں شروع، پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. اگر نہیں پہنچا سکا، میری یہ کراچی کی اس سال کی آخری مجلس ہے، ربیع الاول میں زندگی لے کر پیش کر سکا تو پڑھوں گا، آؤں گا اگر آیا، کیونکہ دور ہوں تو. لیکن اس سال ابھی میں جا رہا ہوں آج رات حیدرآباد، آگے مجھے سندھ میں جانا ہے، سندھ سے پھر آگے پنجاب جانا ہے. تو یہ میرے اس سال کی اتفاقاً پچھلے سال بھی ربیع الاول میں یہ مجلس پڑی تھی، شب داری کی تو آخری تھی، اس کے بعد پھر اسی رات فلائٹ تھی. ابھی بھی جا رہا ہوں تو پیش کر رہا ہوں. اب مکمل نہ کر سکا تو اپنی نظروں میں خوش نہیں رہوں گا کہ میں مکمل نہیں کر سکا موضوع، میں پڑھ نہیں سکا. اللہ پروردگارہ تو کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، کافروں کے اولیاء تو خود ہی گنوا بھی رہا ہے، تو بھی ولی، تیرا رسول بھی، تیرا ولی بھی.
تیرا علی بھی ولی. توجہ, آئیے ذرا طول و عرض کی بحث کو سن لیجیے فلسفے کی روح سے. توجہ سارے مجمع کی. طول اور عرض, کچھ لوگ پہنچ گئے بھائی ہاریزونٹل. بھائی انگریزی کا سہارا لینا نہیں چاہ رہا تھا, عربی کے لفظ ہے طول. ایک ہے ایک ہی فہرست کے اندر طول میں, ایک ہے عرض میں. اشاروں سے سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی کہے نہیں اللہ بھی ولی, رسول بھی, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ ہے عرض, ہم اسے نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں طول میں اللہ ولی, رسول ولی, علی ولی. اب توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے, سب کی ولایت طول میں ہے. طول میں جب مقابلے میں ہوتی ہے نا, عرض میں ہوتی ہے, ایک کا انکار کرو دوسری باقی رہتی ہے. جب طول میں ہو ایک کا انکار سب کا انکار. اب پہنچ گئے. بھائی یہاں پہ جتنے بھی فلسفہ یا منطق پڑھے بیٹھے نا وہ تو لطف لے رہے ہیں. اب باقی افراد سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ اور مزید سمجھائے گا کہ نہیں سمجھائے گا. پیش کر دوں. آئیے بہت آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں, کوئی بھی خالی ذہن نہیں جائے گا. زمین کا سفر, زمین پہ آپ چل رہے ہیں, جب چاہے رک جائیں وہیں سے دوبارہ جاری رکھیں, سفر نہیں رکے گا. یہ ہے عرضی سفر. لیکن جب آسمان کی طرف بڑھنا شروع کریں, جہاں روکیں گے واپس آ جائیں گے. پہنچ گئے. بھائی یہ آسمان پہ جب جاتے ہیں نا, جہاں رکے واپس آئے, پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اس لیے اگر اللہ کو مان لو پھر رسول پہ آنا, پھر علی پہ آنا. اگر رکے تو رک گیا سفر. اب نہ کہنا میں نے اللہ کو مان لیا علی کو نہیں مانا. اللہ کا مان کے علی کو نہ مانے تو اللہ کا انکار. میری بات پہنچ گئی. مل کے جواب دیجیے گا. توجہ فرما رہے ہیں نہیں. جنہیں طول میں مانا جاتا ہے ایک کا انکار کرو سب کا انکار. ابھی بھی اگر نہیں پہنچے تو ایک اور وضاحت کر دو. سارا مجمع ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, اگر کوئی کہنا پروردگارا تو قبول ہے, تیرا رسول بھی قبول ہے, تیرا ولی قبول نہیں ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے کم از کم کچھ تو مان لے. اللہ کہے گا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی, جو میرے ولی کو نہ مانے اسے میں نہیں مانتا. میں آپ کی محبت کا ممنون ہوا عزیزان گرامی. یہ طول میں ہے ولایت. اللہ ولی الذین آمنوا, جو ایمان لائے ان کا ولی اللہ ہے. جو اللہ کو مانے اسے ماننا پڑے گا رسول کو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ سے ڈائریکٹ ہوں رسول کی نہیں مانوں گا. توجہ, اللہ کہے گا خبردار ڈائریکٹ نہ آنا, رسول کے پاس جاؤ, وہ لائیں گے تو عطا کروں گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اور رسول خدا کہیں گے میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا, علی کے پاس جاؤ وہ لائیں گے. کیا پہنچ گئے. اب ہے سارا میں اب میری بات پہنچ گئی جانے جرا. اللہ نے کیسا سفر دیا. خبردار ڈائریکٹ ہونے کی کوشش نہ کرنا. جملہ تو میں کہہ گیا. اس ماحول میں اتنی ہی آرام سے سن لیجیے, میرے حالات آپ کے سامنے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ سے بہت سے لوگ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ساری دنیا کے پیچھے پڑ گئے ڈنڈا لے کے. غیر اللہ سے نہ مانگنا, اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا توحید ہے, اوروں سے مانگنا شرک. جنہیں خود ہی توحید سمجھ نہیں آئے وہ اوروں کو توحید سمجھا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے توحید جب تمہیں سمجھ نہیں آئی تو خود نہ سمجھنا, اس سے نہ سمجھنا جسے سمجھ نہیں آئی. توحید سمجھانے بیٹھے گا کچھ اور سمجھا دے گا.
پہنچ گئے. ایزان گرامی آپ سلامت ہیں. نظام سمجھنا ضروری ہے. مولا امیر علیہ السلام کے نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں کوئی جملہ دہرانا نہیں چاہتا پہلے شروع سے اپنا, لیکن مولا کائنات کے اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے. جب انسان اللہ کو مانے تو پھر اللہ کی بھی مانے. توجہ, کئی لوگوں نے کہا پروردگارا تجھے مان لیا, اب تیری نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا میری نہیں مانو گے تو تم نے مجھے بھی نہیں مانا. میں بھی جملہ پیش کر دوں. کسی نے 10ویں امام سے کہا مولا کیوں کہا آپ نے اپنی زیارت میں, زیارت جامع کبیرہ, من انکرکم, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا. یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا؟ امام کہہ رہے ہیں جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. مجمع پریشان ہو گیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, توحید کا انکار نہیں کیا. اللہ کو تو مانتا ہے, آپ کو نہیں مان رہا. مولا نے کہا نہیں, جس نے ہمارا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا. ابھی بھی مولا اسی بات پہ ہے. نہیں, جس نے ہمارا انکار, بھائی خونے جگر دے رہا ہوں, آواز تنگ تو نہیں کر رہی. مولا نے فرمایا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اس نے کہا انہیں مانو. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا. جو اللہ کو مانے گا وہ رسول کو مانے گا, جو رسول کو مانے گا وہ امام کو مانے گا. جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے, بہت کھل کے اشارہ نہیں کروں گا, جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے تو قرآن کی روح سے وہ شیطان. کچھ لوگ پہنچ گئے. اللہ نے کہا سارے فرشتوں سے کہا میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے اپنا نمائندہ بنا, میں نے تو سارے فرشتوں نے مان لیا, صرف شیطان نے نہیں مانا. اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے. تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے, اللہ میں ممنون ہوں آپ کے محبتوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ ولی ہے مومنوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور. مکمل کر رہا ہوں, 10 سے 15 منٹ زحمت دوں گا, اس کے بعد پھر مسائل. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ظلمات تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا. اللہ روشنیوں میں لے آتا. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں نے آیت کا صرف ترجمہ کیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ولی ہے مومنوں کا, انہیں اندھیروں سے, تاریکیوں سے, ظلمات سے نکال کے نور میں لے آتا. اب پتہ چلا جو ظلمتوں سے نکل آئے, تاریکیوں سے نکل آئے, وہ مومن ہوتا ہے. توجہ, بہت کھل کے نہیں پڑھ سکتا. جو پیغمبر کو نور ہی نہ مانتا ہو, تو اللہ کہہ رہا میں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہوں. ایک جملہ میرا بہت زیادہ آپ لوگ چلا رہے ہیں, لیکن مجھ سے دوبارہ سن لیجئے کہ سارے مسلمانوں سے پوچھیں مکہ مکرمہ, نجف اشرف, مدینہ کیا ہے؟ منورہ. مدینہ ہے منورہ, منورہ یعنی نور سے. شہر منور ہے, شہر ہے نور والا. اب تمام کے تمام مسلمانوں کے فرقے, چاہے وہاں رہنے والے ہوں یا یہاں رہنے والے, میں کہہ گیا ہوں عادت سے مجبور ہوں, سب کے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ, نور والا شہر. رسول کا شہر ہے نور والا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر وہاں ہے. جہاں پیغمبر ہو وہ شہر نور والا. اور پھر بحثیں کر رہے ہو نبی نور ہے یا خاکی ہے.
فائدہ کہ ہمیں شہر ہی منور ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں ظلمات تاریکیوں سے نکال کے نور میں لے آؤں گا. نور کی خصوصیت یہ ہے, میں منطق کی بحثوں کو یہاں نہیں کروں گا, بس ایک بحث آخری, میں نے وعدہ کیا تھا آسان رکھوں گا لیکن کیا کروں, موضوع ہی ایسا. کوئی شے نظر نہیں آتی جب تک روشنی نہ ہو. پہنچ گئے؟ نور کی ضرورت ہے, لائٹ کی ضرورت ہے, جب تک نور نہ ہو کچھ نظر نہیں آتا. خدا کی قسم ایسا ہی ہے, آنکھوں میں نور نہ ہو آنکھیں نہیں دیکھتی. توجہ, اللہ نے قرآن میں سورہ نور نازل کیا, 24واں سورہ آیت نمبر 35. اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات فی زجاجہ. توجہ, سارے مجمع کی توجہ, ہاتھ جوڑ کے اللہ کہتا ہے اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تمہیں چراغ جلاتے ہو, وہ جو چراغ جل رہا ہوتا ہے نور ہے, تو اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے. توجہ, لائٹ سے کوئی شے بغیر نور کے نظر نہیں آتی. اللہ ویسے ہی نظر نہیں آتا, کبھی نظر نہیں آئے گا. عقیدہ مسلمانوں کا یہی ہے, شیعہ عقیدہ یہی ہے, اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا. سارے مجمع کی توجہ رہے, اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا. اللہ سارے زمین و آسمان کا نور ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا نور اللہ. اگر مسلمان اس آیت کو پڑھ کے کنفیوز ہو جائے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اہل بیت کے پاس آ جاؤ, وہ سمجھائیں گے آیت کیا ہے. تو آل محمد نے چھٹے امام نے کہا اللہ کے جو نور کی مثال دی ہے, جو زجاجہ میں ہے, جو شیشے کے اندر ہے, کہا اللہ کا نور محمد, شیشہ علی, ابھی بھی نہیں ہے مجمع, چلانے والی فاطمہ. کہا یہاں گنو گے تو 14 اللہ نے گنوائے ہیں. کہا یہ 14 ہم ہیں. اللہ کا نور 14 وہ نظر نہیں آتا, انہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا. جب یہ ایسے ہیں تو ان کا اللہ کیسا سب مل کے توجہ فرما رہے ہیں جانے کی. میں جانتا ہوں کہ بہت تاخیر ہو چکی ہے, لیکن آپ جس محبت سے سن رہے ہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آپ سلامت ہیں, جیتے رہیں آپ. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. جانے کے ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تب یہ توحید کو سمجھنے کے لیے بھی آل محمد کی ضرورت ہے. وہ سمجھائیں گے توحید کیا ہے. تو کوئی شے نظر نہیں آتی دنیا میں, کوئی شے نظر نہیں آتی بغیر نور کے. کچھ نظر نہیں آئے گا. اگر یہاں یہ سارے چراغ بجھا دی جائیں کچھ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ آنکھوں کو نور کی ضرورت ہے. توجہ, کوئی شے نظر نہیں آتی اگر نور نہ ہو. اللہ بھی نظر آئے گا. توجہ, جب تک کوئی نور نہ آئے تو اللہ نے کہہ دیا مجھے کبھی نہیں دیکھو گے. توجہ, اللہ کبھی بھی دکھے گا نہیں, ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو کوئی نہ کوئی ایسی مخلوق ہے نا جسے دیکھو تو پتا چلے. جب مخلوق ایسی, خالق کیسا ہوگا. اب سمجھ میں آیا آل محمد کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں. انہیں دیکھو تو یقین ہو جاتا ہے اللہ ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اسے در حسین پہ لے آؤ, حسین ابن علی منوا لیں گے. اللہ ہے. عزیزان گرامی, ایک بہت بڑا ملحد, ایک کافر تھا. تو کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں. تو کہا میں سننے کے لیے گیا, اگر ثابت ہوا تو میں خدا کو مان لوں گا, ثابت نہیں ہوا تو نہیں مانوں گا. کیوں وقت ضائع کروں, عبادتیں کروں. تو کہتے پوری بحث ہوئی گھنٹوں, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. دونوں چلے گئے. کب وہ چلے گئے میں رونے لگا. ایک مرتبہ باغ میں آیا, بیٹھ گیا. کہا پروردگارا میں تجھے ماننا چاہتا ہوں, تو اگر ہے تو کوئی نشانی بھیج.
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ کوئی نشانی بھیج، مجھے یقین ہو جائے تو ہے، اگر تو ہے تو میں ماننا چاہتا ہوں، انکار نہیں کرنا چاہتا. کہ کچھ دیر کے لیے غروب کا وقت تھا، میرا دل منور ہو گیا. جب میرا دل منور ہوا تو میری ایک کیفیت بنی. یقین مانے اگر آج اس سے پوچھے تو شیعہ کیوں ہوا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں جو نور آیا اس نے مجھے دعوت دی، آ تجھے لے چلیں خدا کے پاس. کون کا وہ حسین ابن علی. عزیزان گرامی، آل محمد نے اللہ کو منوایا، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا. رسول خدا کو منوایا، قرآن کو منوایا. مجھ سے جو کہا گیا تھا میں نے پڑھ دیا. میں جانتا ہوں لوگ بہت بہت دور سے آئے، مجھے بتایا گیا جو میں نے ابھی پیشوائی کریں گے میرے بھائی عزیز، وہاں پڑھیں گے. میرے بھائیوں نے خوبصورت انداز سے پڑھ دیا. سلام. یہ شب کھلے آسمان کے نیچے نا مصائب کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. ایک بڑے بڑے بعض علماء کے جملے، بعض بہت بڑے مصائب خان گزرے ہیں، مرحوم شیخ جعفر شوشتری، مصائب ان کے مشہور ہیں. ان سے لوگ 16-17 گھنٹے بس میں بیٹھ کے سفر کر کے ان کے بس سے جاتے تھے شوشتر مصائب سننے. تو ان سے کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، آپ کے مصائب میں جتنا رونا آتا ہے یہی مصائب اور بھی پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو در و دیوار ہے نا انہیں بھی گریے کی عادت ہے، یہ جو آسمان ہے نا اسے بھی رونے کی عادت ہے. حسین ابن علی پہ آسمان نے بھی گریا کیا ہے. آج تابوت ہے، مجھے بتایا گیا مختلف تبرکات ہیں، زیارات متعدد. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ذوالجنہ بھی برآمد ہوگا. دونوں جلدی روایات سن لیجئے. چوتھے امام کا تابوت ہے، مولا حسین السلام کا ذوالجنہ بھی برآمد ہے. جب 5ویں امام سے پوچھا نا مولا، جب سید الشہداء نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا ذوالجنہ کو روکا اور پشت ذوالجنہ سے زمین کی طرف آئے. تو اشقیاء یہ کہتے ہیں، یزیدی کہتے ہیں ذوالجنہ کچھ آوازیں بلند کر رہا تھا. جب مولا حسین اترے تو 5ویں امام نے کہا ہاں آپ کے آنسو بہنے لگے. فرمایا ہاں. کہ مولا ذوالجنہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کے جد کی سواری المیمون. تو آپ نے فرمایا بار بار کہتا تھا اے حسین ایک مرتبہ واپس میری پشت پہ آ جائے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. کس کی روایت؟ 5ویں امام کی. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں جانتا ہوں جب انسان مسلسل 10-15 دن رو لینا تو پھر آنسو خشک ہونے لگتے ہیں. یہ آنسو خشک نہ ہونے دیجیے گا. پوچھا مولا اور کچھ کہہ رہا تھا؟ کہا اے حسین میرے مولا میری پشت پہ آ جائیے، اتنی دور لے جاؤں گا پھر تیر نہیں لگے گا. کہا مولا آپ کے جد بھی کچھ کلام کر رہے تھے. کہا میرے دادا نے بہت کچھ کہا لیکن ذوالجنہ سے کیا کہا سنو. میرے دادا نے کہا ذوالجنہ خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا. مولا نے کیا حکم دیا اپنی سواری کو؟ میری بہنوں کو بتا دے. بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. اب چراغ بجھا دیے گئے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اگر دیکھ سکتے ہیں تو مجھے دیکھیے گا. کیا جملے کہے مولا نے؟ کہا ذوالجنہ میری بہنوں کو بتا دے. ذوالجنہ ہے بے زبان. بے زبان کیسے بتاتا ہے؟ آپ نے دیکھا آنسو بہا کے. روایت کے الفاظ ہیں بیبیاں کیسے سمجھتی تھی مولا حسین آئے خیموں کے اندر؟ کہ ذوالجنہ کی آواز سے، وہ آوازیں بلند کرتا تھا، بیبیاں سمجھ جاتی تھی مولا حسین آئے. جیسے ہی ذوالجنہ واپس آنے لگا نا، 5ویں امام کی روایت سن لیجئے مکمل. ایک مرتبہ کہا مولا جب ذوالجنہ واپس جا رہا تھا تو کچھ کہہ رہا تھا؟ مولا نے کہا کہ مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہ بار بار کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
بھائی پنکھے بند کر دیے گئے, آپ گرمی میں بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو پانی مل جائے گا نا, سبیلوں پہ پانی ہے نا, شربت پلایا جائے گا. آپ اگر زیادہ پیاسے ہوں تو پانی مل جائے گا, کوئی تازیانہ نہیں مارے گا, رونے پہ آپ کو کوئی روکے گا نہیں. ہائے علی و بطول کی بیٹیاں, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تو مولا فرماتے ہیں پانچویں امام, ایک مرتبہ ذوالجنہ چلا روتا ہوا, کہہ رہا تھا ہائے نواسا رسول کو انہی کی امت نے مار دیا. کہ جیسے ہی ذوالجنہ خیموں کے باہر پہنچا, بلند آواز سے ذوالجنہ نے ایسے گریا کہ سب بیبیاں باہر آ گئیں. جب بیبی آئی نا, اب بارہویں امام کہتے ہیں میرا سلام میری پھپھیوں پہ. اگر دیکھ سکتے ہیں تو میری طرف دیکھیے گا, شاید ترجمہ پورا نہ کر سکوں. بارہویں امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں لاتمات الخدود, جو چہروں پہ ماتم کر رہے تھے. مولا فرماتے ہیں اس انداز سے ماتم کر رہی تھی, میرا سلام میری پھپھیوں پہ, جو کبھی سینے پہ ماتم کرتی, کبھی اپنے چہروں کو پیٹتی. اور پھر مولا کہتے ہیں اپنے بالوں کو بکھرا رکھا تھا. کہ ایک مرتبہ میرے جد کی سواری کو چاروں طرف سے احاطے میں لے لیا اور ماتم کیوں. پھر مولا فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بیوی نے ذوالجنہ کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا. باغیں جب کاٹی جاتی ہے نا تو ذوالجنہ کی باغیں لٹک رہی تھی, جناب سکینہ نے ہاتھ ڈالا. اب ایک مرتبہ جملہ سنیے, مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے ایک مرتبہ ذوالجنہ کی باغوں میں ہاتھ ڈالا اور کھینچ کے ذوالجنہ کو اپنی طرف سوال کیا, یا جواد حل سقیا ابی ام قتل عطشانا. اے ذوالجنہ مجھے اتنا بتا دے, میرے بابا جب خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے, تو نے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے. کس سے سوال کیا؟ ذوالجنہ سے. کس نے؟ ایک چھوٹی سی بیوی نے پوچھا. مولا کیا جواب دیا؟ ذوالجنہ بے زبان ہے نا, کیا کیا؟ کہا بیوی نے پھر خود ہی جواب دیا. اگر دیکھ سکے دیکھیے گا. بیوی ایک مرتبہ ذوالجنہ کی باغوں کو پکڑ کے کہتی ہیں ذوالجنہ تیری کٹی باغیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے, میرے بابا اترے نہیں ہیں, میرے بابا تیری پشت سے گرے ہیں. اجرکم اللہ. خدا کسی بیٹی کو باپ کا گرنا نہ دکھائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں نا بیٹوں کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, بیٹیوں کو باپ سے. اور اگر کوئی بیٹی باپ کے سینے پہ سوتی ہو اور پتہ چلے باپ ذوالجنہ کی پشت سے گر گیا, کیا بیتی ہوگی بیوی پہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیوی کہتی ہیں تیرے بہتے ہوئے آنسی, کٹی ہوئی باغیں, تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا تیری پشت سے گرے ہیں. پروردگارا کیا عالم ہوگا. اب بیوی نے گریا شروع کیا. بھائی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں ذوالجنہ سے متعلق, پھر چوتھے امام کے تابوت کے چند جملے. مجھے بتایا گیا تابوت یہیں سے برآمد ہوگا, چلیں گے میرے ساتھ, مجھے معاف کر دیجیے گا, رونے میں بخل نہ کیجیے گا. جناب سیدہ آپ کا یہ رونا قبول فرمائے, آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملے. کیا کیا جناب بھائی؟ ایک جملہ پڑھ دوں آپ کے سامنے, مجھے معاف کر دیجیے گا, یہ جملہ میں نہیں پڑھا کرتا, آج عجیب و غریب کیفیت ہے. حدیث نبوی ہے جب جانور کو بھی ذبح کرو نا, ادب یہ ہے چھپا کے ذبح کرو, واجب نہیں ہے. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا دوسرا جانور جب ذبح ہوتا دیکھتا ہے نا وہ تڑپتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خاص طور سے اگر کئی جانور ہوں تو ان کو ماں کے سامنے نہ مارنا. ماں مرتا بیٹا برداشت نہیں کرتی. پروردگارا کربلا میں ماں بھی تھی, بہن بھی, بیٹی بھی, مرنے والے حسین, قاتل شمر, دیکھنے والی 3 بیویاں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ابھی پچھلی مجلس میں ایک نوجوان نے دیوار میں ٹکر مار دی, اس وقت سے میں ڈرا ہوا ہوں. پڑھوں مصائب نہ پڑھوں؟ اجرکم اللہ. ہاتھ جوڑ کے بس آخری جملے سن لیجئے. آج آپ کس امام کے تابوت کے لیے آئے ہیں؟ ابھی مجھے بتایا گیا مرحوم بانی بڑی عقیدت سے مولا سجاد کی مجلس کرتے تھے. دنیا میں بس ایک ہی تو بیمار ہے جس کا بستر لوٹ لیا گیا. دنیا میں اصول ہے بیمار کو پانی پلایا جاتا ہے,
بیمار کی تیمارداری کی جاتی ہے، لیکن ایک ایسا بیمار جس کا بستر لوٹا گیا، گلے میں توق ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جب لے جانے لگے تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا، نہ جانے کیا دیکھا میدان کربلا میں، کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا۔ مولا سجاد نے جو دیکھا نا میری پھپھی گر گئی ہیں، مولا سے برداشت نہیں ہوا، رو کے کہنے لگے پھپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ پھپھی اماں کیوں گرایا اپنے آپ کو پشت ناقہ سے؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ایک ہی تو مرد باقی ہے، بیٹا ایک ہی تو سہارا ہے وہ آپ ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹا آپ کا ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، بیٹا آنسو بہ رہے ہیں، لگتا ہے آپ کے جسم میں خون نہیں رہا، اتنی رنگت سفید پڑ گئی ہے، بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مولا نے رو کے کہا پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہو، تپتی ریت پہ لاشا پڑا ہو، جوان جہان بیٹا ہو، طاقتور ہو، لیکن اسے باپ کو دفنانے کی اجازت نہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں برداشت نہیں کر رہا، 2 منٹ کی زحمت دوں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا کہ پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں رکھا۔ آپ جانتے ہیں نا ہر آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ جب امام باقر نے سر اٹھا کے رکھا نا امام سجاد کا، میرا دل کہتا ہے مولا بار بار سر اتار لیتے ہوں گے۔ امام باقر کہتے ہوں گے بابا کیا بات ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹا میرے بابا کا سر کربلا کی تپتی ریت میں پڑا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے میرے بابا کی مجلس بہت بڑی ہو، ہر بیٹا چاہتا ہے میرے بابا کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ چوتھے امام کیا کہتے ہیں بیٹا مدینے والوں کو نہ بلانا بابا، لیکن ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ لوگ آئے گا، بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے زہرا کلا دھوپ میں لاشا 3 دن پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ گھروں سے سن رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں نا بھائی کوئی بھی مسلمانوں نبی کے نواسے کا لاشا پڑا ہے، فاطمہ کے لال کا لاشا پڑا ہے، 3 دن لاشا پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، لیکن ایک دن تیسرا 13 محرم کو ایک دن کچھ بیبیاں گھر سے باہر نکلی پانی بھرنے کے لیے، کانوں میں کیا آواز آ رہی ہے؟ ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس یہ سننا تھا، سب بنی اسد کی بیویاں گھر آئیں، کہا بنی اسد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کے نواسے کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، وہاں کسی بیوی کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا کہا مردوں نے؟ 2 منٹ کی زحمت، بس بھائی تابوت آ گیا، میں پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے کیوں نہیں دفناتے نواسہ رسول کو؟ کیا کہا مردوں نے؟ کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، اس ملعون نے کہا ہے خبردار کوئی نہ دفنائے حسین کو۔ تو کیا کیا خواتین نے؟ کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم نواسہ رسول کو دفنا دیں، ہم فاطمہ کے لال کو دفنا دیں۔ ایک مرتبہ مردوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے۔ جب دفنانے آئے نا، اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا، جب بنی اسد کے مرد دفنانے آئے نا مولا حسین کو تو کیا دیکھا انہوں نے؟ کسی لاشے کا سر نہیں ہے۔ دیکھنے لگے یہ نہیں معلوم کون سا باپ کا لاشا، کون سا بیٹے کا لاشا، کون سا آقا کا لاشا، کون سا غلام کا۔ میری طرف دیکھیے گا، متحیر و پریشان کھڑے تھے، کہاں دفنائیں کیسے دفنائیں۔ اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے قیدی آ رہا، وہ سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا بابا
آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا مجھے ہتکڑیاں پہنائے گئے۔ بس بھائی بین کرتے کرتے ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا قیدی کون ہے؟ کہ میں لاشیں دفنانے آیا۔ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا۔ مولا سجاد کو پرسہ دیجئے گا، آج رجنا بھی ہے، تابوت بھی ہے، سارے آج بھی علم بھی ہیں، سارے تبرکات ہیں۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے وہ حبیب کا۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے حبیب کو الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب حبیب کی قبر الگ کیوں ہے؟ مولا سے اجازت لی تھی۔ میرے طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہا قیدی ایک لاشا ملا ہے، جوان کا لاشا ہے۔ مولا سجاد نے لاشا دیکھا، کہا یہ علی اکبر کا لاشا، کہ یہ لاشا یہاں دفناؤ میرے پاس، میرے بابا کے پاس۔ پھر قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے، مولا نے کہا لاشا مجھے لا دو، وہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ اب سب سے درخواست ہے ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے۔ کچھ لوگ آئے کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے ہے، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا۔ یہ میرا بھائی، یہ بے ہوش نہ ہو جائے، روکیں گے میرا بچہ، بس بھئی آخر جملے۔ کہا قیدی اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں، لاشا اٹھایا نہیں جا رہا، زخموں سے چور چور لاشا۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، کہا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو۔ بھئی مولا سجاد کا پرسہ دینے آیا، مولا سجاد کو بھی پرسہ دینا۔ اگر دیکھ سکیں میں ادھر دیکھیے گا، ایک مرتبہ سارے بنی اسد کہنے لگے قیدی ایک لاشا ابھی بھی رہ گیا۔ مولا نے کہا مجھے چٹائی لا دو، لاشا یہ میں خود دفناؤں گا، تم سب چلے جاؤ۔ جیسے ہی مولا سجاد نے چٹائی بچھائی، مولا نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے کو بڑے آرام سے اٹھا کے رکھا۔ پھر ایک مرتبہ مقتل میں اترے، اعضاء جمع کرنے لگے۔ کہا قیدی کیا کر رہے ہیں؟ کہ میرے بابا کا لاشا پامال کیا گیا، میں اعضاء کو جمع کر رہا۔ ایک مرتبہ مولا نے چٹائی پہ لاشا رکھا اور پھر مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے دفنانے میں۔ پھر ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ یا علی المرتضی، اے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا اے میرے چچا حسن مجتبی میری مدد کیجئے۔ آخری جملے، زیارت برآمد ہو گئی۔ میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے امام امیر المؤمنین نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے حسن مجتبی نے ہاتھوں کو رکھا۔ مولا سجاد قبر میں اترے۔ آپ جانتے ہیں نا کچھ قبر میں لاشا دیتے ہیں، کچھ قبر میں لاشا لیتے ہیں۔ جیسے ہی چٹائی پہ لاشا دینے لگے نا، مولا سجاد نے ہاتھ بلند کیے تاکہ لاشا لے لو، کوئی بی بی کھڑی تھے، کہنے لگی سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور، یا حسین یا حسین۔